کا جنید اکبر صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، پارٹی کے اندر اختلافات جو ہے ان کو دور کرنا ضروری سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ اختلافات نہیں ہوتے، یہ کسی کی ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے ایک ذاتی ایک رنجش ہو سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں جواز بھی ہو سکتا ہے اس کا۔ تو جنید اکبر صاحب ہمارے بہت ہی وفادار اور پرعزم ساتھی ہیں، ہمیں ان پہ فخر ہے۔ اگر ان کو ایسا لگا ہے کہ ان کو گفتگو کرنے کا موقع کم مل رہا ہے یا نہیں مل رہا پارلیمان میں، تو بالکل اس کی تلافی ہونی چاہیے، ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے۔ نہیں، ایسا وہ انشاءاللہ نہیں کریں گے، وہ پارٹی کا لازمی جزو ہیں، وہ ہماری پارٹی کا دل ہیں، وہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ ایسی بھی اطلاعات ہیں 20 ارب کا کاروبار کیا ہے 6، 7، 8 کو، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، کاروبار کیا ہے اگر تو اچھی بات ہے، اگر غریب کی جیب میں پیسہ گیا ہے، پتنگ بنانے والے کی جیب میں، ڈور بنانے والے کی جیب میں، تو ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ لیکن بات صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ٹافیاں نہیں دے سکتے، یہ ٹافیاں ہیں، یہ ایک دن کا کھیل ہے۔ آپ نے لوگوں کی زندگیاں اجاڑ دی ہیں، آپ نے لوگوں کے اوپر جبر مسلط کیا ہے، آپ نے لوگوں کی عزتوں سے کھیلا ہے، آپ نے لوگوں کو توڑا ہے، ان کے جسموں کو توڑا ہے، آپ نے جیلوں کو عقوبت خانہ بنا دیا ہے۔ یہ سب کچھ لوگ بھولنے والے نہیں ہیں ایک دن کی بسنت سے۔ آپ بھول جائیے کہ آپ لوگوں کو چکمہ دے سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ شیخ صاحب، جس چیز کی زیادہ تردید ہو اس کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ آج کل کہا جا رہا ہے کوئی بیک ڈور، کوئی چینل استعمال نہیں ہو رہا، اس طرح کی آج کل باتیں بہت ہو رہی ہیں، لیکن حالات کچھ بتاتے ہیں۔ 8 فروری کی بہت بات تھی، ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا، اس خوف کے نتیجے میں مذاکرات شروع ہوئے۔ پھر 8 فروری کی آپ کی جانب سے کوئی ہم نے تحریک چلتی نظر نہیں دیکھی، نہ پنجاب کے اندر، نہ سندھ کے اندر، نہ بلوچستان کے اندر۔ کے پی میں آپ کی حکومت ہے، اور آج اس ایس او پی کا پہلا نتیجہ ہے کہ سپریم کورٹ سے آپ کو ریلیف ملا ہے۔ کیا کہتے ہیں، کوئی بیک ڈور چینل چل رہا ہے؟ دیکھیں، میرے علم میں کوئی بیک ڈور نہیں ہے۔ خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ اصول کی بنیاد پر بات کرنے کو تیار ہیں، اور اصول یہی ہے کہ پاکستان کی عوام کا ووٹ مقدم ہے، پاکستان کی عوام مقدم ہے، ان کی آواز مقدم ہے، تو اس سے ہم نہیں ہٹیں گے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کو بھول جاؤ، مٹی ڈالو، آگے بڑھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اپنی باری کا انتظار کرو، بیساکھیوں کے لیے ہم سے درخواست کرو، تو یہ خان صاحب نہیں کریں گے۔ تو ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا بیک ڈور ہوگا، کوئی ایسا چور دروازہ ہوگا جس سے ہم نکلیں گے۔ ہم بالکل سامنے سے آئیں گے، ہم شاہراہ پر چلیں گے، جمہوریت کی شاہراہ پر، انسانیت کی شاہراہ پر۔ اگر یہ نظام کوئی ہوش کے ناخن لینا چاہتا ہے، اگر اس نظام کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ تمام تر بلند بانگ دعووں کے باوجود معیشت نہیں چل رہی، آج معیشت 3 سال پہلے سے کہیں ابتر ہے، 6% گروتھ تھی، شرح نمو تھی 3 سال پہلے، آج رینگ رہی ہے یہ معیشت۔ آپ کو بھیک ملتی ہے اور آپ دعوے کرتے ہیں دیکھو معیشت میں استحکام آ گیا۔ بھیک سے استحکام نہیں آتا، استحکام تب آتا ہے جب نوجوان اپنا مستقبل اس ملک سے وابستہ دیکھتے ہیں، جب ان کو اپنی عزت اس ملک سے وابستہ نظر آتی ہے۔ اگر آپ نوجوانوں کو بے عزت کرتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان پر جھوٹے مقدمے بناتے ہیں، تو ان کو اپنا مستقبل اس ریاست سے وابستہ نظر نہیں آتا۔ تو آپ جان لیں کہ آپ نے اگر بات کرنی ہے تو اصول کی سطح پہ بات ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اچکزئی صاحب سے ملیں گے، ہمیں انتظار ہے، ضرور ملیں۔ اچکزئی صاحب نہ نہیں کریں گے، وہ خان صاحب کے مقرر کردہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، ان کا استحقاق ہے کہ ان سے بات کی جائے۔ تو ہم دروازے کھلے رکھیں گے اصول کی بنیاد پر، لیکن کوئی چور دروازہ نہیں ڈھونڈیں گے۔ اس سے پہلے جو سٹرائکس ہوتی رہیں، جو لانگ مارچ ہوتے رہے، ہم نے دیکھا کہ پورا سسٹم ہل جاتا تھا، شہر کے شہر پہلے بند کر دیے جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر مذاکرات کی طرف حکومت خود آتی تھی، رابطے ہوتے تھے۔ اس دفعہ تو کسی کے سر پہ جوں تک نہیں رہیں، لوگ گھروں میں تھے یا باہر تھے، کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ اسٹریٹجی کیا آئندہ بھی ایسی رہے؟ دیکھیں، یہ اسٹریٹجی صرف واحد اسٹریٹجی نہیں ہے۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آئی کہ ہڑتال کتنا طاقتور ایک سیاسی عمل ہوا کرتا ہے۔ جس دن اس ملک میں دوبارہ ایسی ہڑتالیں ہوئیں اور تواتر سے ہوئیں، تو آپ دیکھیں گے یہ نظام ہل جائے گا۔ انگریز سامراج ہل جاتا تھا جب مسلم لیگ اور کانگریس ہڑتال کی کال دیتے تھے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ واحد لائے عمل یہ نہیں ہے کہ کسی چوک کی جانب آئیں اور وہاں بچوں پہ گولیاں چلیں۔ بچے تیار ہیں، ہمارے نوجوان، بڑے بوڑھے اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر نوبت یہاں تک پہنچی تو یہ ہوگا، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ اس نظام کو اس حد تک جانا چاہیے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنی ہار کو مان لینا چاہیے. یہ نظام ہار چکا ہے. لوگ وہیں کھڑے ہیں جو 2024 8 فروری کو کھڑے تھے. تو اگر یہ نظام نہیں مانتا اپنی ہار تو پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. سلمان مرادی صاحب یہ بتائیے گا، آپ لوگوں کا ایک کنٹینر پشاور میں تیار ہو رہا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے آزادی یا موت. تو یہ بتائیے گا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے رمضان کے بعد جو ہے وہ کوئی لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں سہیل افریدی کی قیادت میں. دیکھیے ہر بات ممکن ہے، کسی بھی بات کو ہم نے خارج از امکان قرار نہیں دیا. وہ ہڑتال ہو، وہ لانگ مارچ ہو، لانگ مارچ بھی ایک آئینی بات ہے. ہمارے بڑوں نے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، آپ تاریخ آزادی پاکستان دیکھیے. جو انگریز سے آپ نے آزادی حاصل کی، کیسے حاصل کی؟ لانگ مارچیں ہوتی تھیں، اور انگریز سامراج کھڑا ہو کر دیکھتا تھا، کہتا تھا یہ ان کا حق ہے دھرتی پر چلنا. گولیاں نہیں برسائی جاتی تھی، جھوٹے مقدمے نہیں بنائے جاتے تھے. تو بالکل لانگ مارچ ہم کر سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خارج از امکان ہو. یہ بالکل اگر ضروری ہوا تو ہم کریں گے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے چند دن، چند ہفتے انتہائی اہم ہیں. اس نظام کو ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے، اس نظام کو عقل پہ آ جانا چاہیے، اپنی ہار کو مان لینا چاہیے، عمران خان کی جیت کو تسلیم کرنا چاہیے. ایسا نہ ہوا تو ہر لائے عمل اپنایا جا سکتا ہے. آج جس طرح سے آپ نے باتیں کی ہیں، بڑا کانفیڈنس کا آپ نے اظہار کیا ہے، اس لحاظ سے جیسے بہت سارے کچھ چیزیں بیک میں چل رہی ہیں، جس طرح یہ کانفیڈنس جو ہے اس کی وجہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یا پھر واقعی بیک میں کچھ چل رہے ہیں. اور ایک اور سوال ہے، یہ جو آپ لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں جو پشاور سے آنا ہے، اس میں کنٹینر پر بھائی نے بات کی ہے جس طرح سے آزادی یا پھر موت. اور یہ موت جو ہے وہ صرف کارکنان کے لیے ہوگی یا پھر لیڈرز بھی سامنے آ کر کچھ ظلم برداشت کریں گے؟ نہیں، دیکھیں ہم کسی کی بھی موت نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں سیاست مکالمے کا نام ہے. قائد اعظم نے موت کو قبول نہیں کیا تھا. موت کو قبول کرتے تو شاید پاکستان نہ بنتا. سیاست کامیاب تب ہوتی ہے جب آپ اپنے ہدف تک پہنچتے ہیں مکالمے کی بنیاد پر، اصول کی بنیاد پر. ہمارے ملک میں سیاست کو جرم بنا دیا گیا ہے. یہاں یہ سمجھا گیا ہے کہ اگر سڑک پہ چلو گے تو تم پہ گولی چلانا ریاست کا فرض ہے، ریاست کا حق ہے. چلائیں پھر گولی اگر یہ چلاتے ہیں. بالکل ہم سب اکٹھے ہوں گے. اگر ہمیں یہ لانگ مارچ کرنا پڑی تو کوئی ایک بھی پیچھے نہیں ہوگا. لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ گولی تک بات آنی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں گفتگو سے، مکالمے سے، سیاست کے جو مروجہ اصول ہیں ان کے نتیجے میں ہمیں وہ سب کچھ ملنا چاہیے جو آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے، جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، احترام آدمیت ہمیں دیتا ہے ہمارا دین. تو کیا وجہ ہے کہ آج آپ نے ہم سے انسانیت کا احترام چھین لیا ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس چھین لیا ہے؟ کیسے یہ ریاست چل سکتی ہے اس بنیاد پر؟ تو ہم بالکل پرعزم ہیں. ہم نے جا کے دیکھا ہے لوگوں کے پاس. کراچی آپ کے سامنے ہے، 3 دن ہم پہ گولی نہیں چلی. کراچی شہر امڑ آیا. میں خود وہاں موجود تھا. لاکھوں لوگ سڑکوں پہ تھے، بغیر کسی ٹرانسپورٹ کے، بغیر کسی کے ان کو ویگن بھیجے، بس بھیجے. لوگ اپنے گھروں سے اپنے قدموں پہ خود چل کے آئے. باغ جناح کو وہاں سیل کر دیا گیا. اس کے باوجود 50,000 لوگ وہاں تھے. ہمیں وہاں تک پہنچنے نہیں دیا گیا اور لوگ خود دیواریں ٹاپ کر، جنگلے ٹاپ کر وہاں آئے. تو یہ ہوگا. آپ نے دیکھا ہے خیبر پختونخوا میں جب سہیل آفریدی صاحب باہر نکلے ہیں تو کس طرح صوبہ باہر نکلا ہے. پنجاب کی بھی یہی صورتحال ہے. پنجاب ہرگز باقی پاکستان سے مختلف نہیں ہے. سب سے بڑی فتوحات پی ٹی آئی کی 8 فروری 2024 کو پنجاب میں تھی. لاکھ کی لیڈ سے ہم ہر جگہ جیتے، 100 سیٹیں ہم جیتے. ہم سے وہ نتیجے چھین لیے گئے. تو پنجاب وہیں کھڑا ہے جہاں 8 فروری 2024 کو کھڑا تھا. اس لیے ہم پرعزم ہیں. یہ بتائیے گا کل حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ہے سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ ہے؟ نہیں دیکھیں، نہیں دیکھیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا رابطہ عوام سے ہے. عوام ہمیں عزم دیتی ہے. ہم جانتے ہیں عوام کہاں کھڑی ہے. عوام پہلے سے بھی زیادہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان آج پاکستانی قوم کے متفقہ لیڈر ہیں. جو بہادری انہوں نے دکھائی ہے یہ تاریخی ہے. جو لوگ شاید 8 فروری 2024 کو ہمارے ساتھ نہیں تھے، آج وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو راستہ وہی ہے جو عمران خان اس قوم کو دکھا رہا ہے. حقیقی آزادی کا راستہ. یہ ہمارے عزم کو روز بڑھاتا ہے. عمران خان کا جیل میں ہونا اور پاکستانی عوام کا ہمارے ساتھ کھڑے رہنا. سر یہ بتائیے گا، پاکستان نے کل فیصلہ کیا ہے انڈیا کے ساتھ دوبارہ میچ کھیلنے کا. پہلے کہا گیا تھا ہم نہیں کھیلیں گے، کل فیصلہ ہوا ہے کہ ہم کھیلیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا کیا رد عمل ہے کہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ میچ کھیلنا چاہیے؟ بلوچستان کے واقعات جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ انڈیا سے ہو رہے ہیں، افغانستان میں وہ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں. دیکھیں اس پہ ہم نے کوئی اجتماعی فیصلہ نہیں کیا. میں جو بھی کوئی بات کروں گا میری ذاتی ہوگی. یہ معاملہ پارٹی کے کسی فورم پہ زیر بحث نہیں آیا. پاکستان انڈیا کا ٹاکرا ہے
और वजीर आज़म ने टीम को इजाजत दे दी है कि वो खेलें, सारी अवाम इस पे दिलचस्पी ले रही है, पार्लियामेंट आपके भी- देखिए, हम इस पर ज़रूर मुशावरत करेंगे। हम ये समझते हैं कि जिस तरह खून बहाया गया है बलूचिस्तान में, जिस तरह खून मासूमीन का बहा है यहाँ इस्लामाबाद में, ये वक्त शायद नहीं है खेल तमाशे का कि हम जिनको इल्ज़ाम देते हैं, जिनके हवाले से हमें यकीन है कि वो इस बर्बरियत के पीछे हैं, हमें इजहार करना चाहिए अपनी नफ़रत का, अपनी बेजारी का। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा मामला है जिस पे हमें पार्टी में इज्तिमाई सतह पे और अलग अलग नहीं होने चाहिए। देखिए, हमेशा नहीं हो सकते अलग अलग। आप जानते हैं कि 20 साल जनूबी अफ्रीका का बॉयकॉट किया गया, जहाँ नस्ल परस्ती थी, सियाफामों को टीम में शामिल नहीं किया जाता था, माशरे में दूसरे दर्जे का शहरी करार दिया जाता था, तो पूरी दुनिया ने बॉयकॉट किया। तो बॉयकॉट होते हैं, उसूल पे बॉयकॉट किया जा सकता है। खेल और सियासत बिल्कुल हमेशा अलहदा नहीं रहते। लास्ट कमेंट कीजिएगा कि जुनैद अकबर साहब की एक ऑडियो लीक हुई है, पार्टी के अंदर इख्तलाफात जो है उनको दूर करना जरूरी समझते हैं? ये देखिए, ये इख्तलाफात नहीं होते, ये किसी की एक तरह से आप कह लीजिए एक ज़ाती एक रंजिश हो सकती है, और मैं समझता हूँ जवाज़ भी हो सकता है उसका। तो जुनैद अकबर साहब हमारे बहुत ही वफ़ादार और पुरज़म साथी हैं, हमें उन पे फ़ख्र है। अगर उनको ऐसा लगा है कि उनको गुफ्तगू करने का मौका कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा पार्लियामान में, तो बिल्कुल इसकी तलाफ़ी होनी चाहिए, हर एक को मौका मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा वो इंशाल्लाह नहीं करेंगे। वो पार्टी का लाजमी जुज़्व हैं, वो हमारी पार्टी का दिल हैं, वो पार्टी के साथ रहेंगे, ऐसा नहीं होगा।